السلام علیکم دوستو، سخن سرائے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ گول باغ کیفے میں آج ہمارے ساتھ ملتان کے معروف ماہر تعلیم، شاعر، محقق اور کئی کتابوں، علمی اور ادبی کتابوں کے مصنف جناب انور جمال صاحب موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے شعر اور ادب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ بس آپ نے کہا تو میں نے کہا ادب کی بات چیت ہے تو علم و ادب کا ہمارا شعبہ یہی ہے، استاد کا بھی، شاعر ادیب کا بھی۔ بالکل، بڑی محبت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ شعر جو ہے وہ شعر کیا ہے؟ دیکھیں ذکی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات تو ویسے پورا ٹاپک ہی بہت بڑا ہے، خود شعر بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہزاروں کتابیں دنیا میں اس پر لکھی گئی ہیں کہ علم شعر پر، اور کیونکہ شعر کے زاویے بہت سے ہیں۔ ایک تو شعر ہے بیان، جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم کسی وزن میں لا کر بیان کرتے ہیں، ایک تو شعبہ وہ ہے۔ اس میں فصاحت، بلاغت، یہ ساری چیزیں، لفظ، لسانیات اور روزمرہ محاورہ، علم بیان، تشبیہ، استعارہ، مجاز، مرات النظیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سارا بیان کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک ہے اس کی ٹیکنالوجی، ٹیکنیکلٹی، اس کی کیمسٹری، شعریات کی اور تخلیق شعر کی کیمسٹری، کہ وہ کن عناصر سے مل کر بنتا ہے شعر۔ یوں تو ہر کلام موضوع کو ہم شعر کہتے ہیں، جو بھی وزن میں ہے اس کو شعر کرتے ہیں۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نثری نظمیں بھی موجود ہیں، اس میں کسی وزن کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خاص انصرام کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص تکلم کی ضرورت، وہ بھی شاعری ہے۔ تو اس پر بھی بحث بہت زیادہ ہوتی رہی ہے کہ ہم شعر کیا نثر کو بھی شعر کہہ سکتے ہیں، یا صرف وہی جو عروض پر پورا اترتا ہے اسے ہی شعر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سی مختلف رائے ہیں، لیکن ہمارے نقادوں میں پہلا شخص مولانا حالی آیا ہے جس نے یہ دروازے کھول دیے ہیں کہ شعر ضروری نہیں ہے کہ شعر میں وزن ہی ہو۔ بعض ایسے نادر خیالات ہوتے ہیں جو نثر میں کہیں نہیں پائے جاتے، وہ شاعری میں آتے ہیں، اور اس کی بنیاد دراصل امیجز پر ہوتی ہے۔ اچھے امیجز سے ہی اچھا خیال ضبط تحریر میں آتا ہے، اور وہ شاعری کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ وزن ایک علیحدہ ایک چیز ہے، وزن اور بحر اور عروض اور اس کی ساری چیزیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایسے امیجز ہیں بعض اوقات کہ وہ امیجز اگر وہ نثر میں بھی بیان ہو جائیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تم تو یار نثر میں شاعری کر رہے ہو، تو وہ اس میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے سر یہ نثری نظم میں مطلب ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں امیج بنانے کی کوشش نثری نظم امیج بنتے ہیں۔ دراصل ذکی صاحب بات یہ ہے کہ شاعری دراصل فطرت کی طرف سے زبان اور امیجز اور بیان، علم بیان، یعنی بیان سے میری مراد ہے علم بیان، زبان، امیجز اور علم بیان کو ایسے طریقے سے استعمال کرنے کا قدرتی فن ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا۔ وہ اتفاق سے شاعر کو ودیت ہو گیا ہے، وہ کسی تکلف سے علم بیان کی چیزیں یا امیجز کی تنظیم یا تشکیل یا زبان کی تشکیل نہیں کرتا، بلکہ بنا بنایا ہی ریڈی میڈ قسم کا میٹیریل اس پر اتر آتا ہے، تو یہ وہ بن جاتا ہے شعر۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وزن میں بھی ہو، اچھا امیج، اچھی تصویر، یہ سارے کی ساری تخلیق کے زمرے میں آتی ہے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ جو تخلیق ہے، تخلیق شعر ہے، اس میں ہم یہ ہمارے دل پر فوری اثر کرتا ہے، اتفاق کی بات ہے یا قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ نثر اتنی جلدی اثر دل پر نہیں کرتی، ہارٹ ٹچنگ نہیں ہوتی جتنی کہ شعر ہوتا ہے، اور وہ شعر یاد رہتا ہے، اس میں یاد
کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رہنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو، میں خود، مجھے ہزاروں شعر یاد ہیں اس وقت بھی، حالانکہ میری جو حافظہ ہے بہت کمزور ہوا ہے عمر کی وجہ سے، لیکن اس وقت بھی مجھے سینکڑوں شعر یاد ہیں، مختلف شعراء کے، فارسی کے، عربی کے، اردو کے، اور نظموں کی نظمیں یاد ہیں، اقبال کی مجھے خود کئی نظمیں یاد ہیں۔ تو وہ دراصل یاد، اب عام آدمی کو کہنا یار یہ 4 شعر یاد کر لو، کہے گا ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا شعر، بالکل وہ کوشش کے باوجود بھی ان کو یاد نہیں ہوتا، رٹا بھی لگاتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا، اور پرچے میں لکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ رٹا لگاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے 2-4 کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے، اور کچھ بے شمار کی تعداد وہ ہے، بہت زیادہ تعداد، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا تجربہ اپنا ہے کہ کلاس میں ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جسے فوراً شعر یاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی قدرت کا عطیہ ہے کہ شعر میں یہ ایک موسیقیت ایسی ہے جس میں یاد رہ جانے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ہر دل پر یہ واردات نہیں ہوتی کہ وہ یاد کر لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دل، ہر دماغ، ہر روح اسے یاد نہیں کر سکتی، کہ کہا جاتا ہے نا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، تو یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر، تو اس لیے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ قدرت کا سب سے بڑا انعام اور تحفہ ہے جو اہل دل، اہل دماغ اور نرم اور گداز روح کو ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ بہت دولت والا ہے، ایک آدمی کا حسب نسب بڑا شاندار ہے، خاندان بڑا عظمت والا ہے، بڑے باعزت خاندان کے لوگ ہیں، تو اس کے باوجود بھی، یا بہت پڑھا لکھا ہے، کئی انہوں نے ڈاکٹریٹ، کئی پی ایچ ڈیاں کی ہیں، کیا وہ شعر کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، ان پڑھ بھی شعر کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے خطے میں مثالیں موجود ہیں، جو اسکول کی شکل جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی اعلیٰ شعر کہہ رہے ہیں اور بہت مشہور ہیں۔ اور سر شعر کہنا تو دور کی بات ہے، شعر فہمی بھی ایون وہ، اور شعر کی یادداشت بھی، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، یہ عطیات ہیں کچھ نیچر کے، کہ شاعری جو ہے وہ دراصل عطیہ خداوندی ہے۔ اب کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کر کہے جی میں نے بڑی علم حاصل کیا ہے، میں نے عربی، فارسی، اس کی لسانیات، اس کے علوم سارے کو پڑھا ہے، تو وہ اگر یہ پوچھے کہ مجھے علم شعر تو حاصل نہیں ہوا، علم شعر حاصل ہونا ایک اور بات ہے، تخلیق ہونا اور بات ہے۔ علم شعر تو کسی کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، وہ پڑھنے سے تعلق ہے، اس کا وہ درسی علم ہے، لیکن تخلیق درسی علم نہیں ہے۔ تخلیق ایک خاص روحوں کو، وہ جیسے خاص روحوں کو پیغمبری کے لیے چنا جاتا ہے، اسی لیے خاص روحوں کو شاعری کے لیے یا تخلیق کے لیے چنا جاتا ہے۔ تخلیق عام آدمی کو نہیں دی جاتی، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور، تو پنجاب یونیورسٹی میں تو احسان دانش کی رہائش تھی انارکلی کے ایک چوبارے پر، تو میں روزانہ شام کو فارغ ہوتا تھا تو وہاں چلا جاتا تھا، ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، اور تو سارے جو لوگ آتے تھے اس کو استاد کہتے تھے، استاد دانش ہوتا تھا، تو وہ اپنے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں شاعری جو ہے، شعر جو ہے، اچھی شاعری جو ہے وہ اچھی روح پر نازل ہوتی ہے، اس کے لیے روح کا شفاف، صاف، نرم، گداز، سلیم الطبع ہونا ضروری ہے۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے آغاز برنی، اب تو فوت ہو گئے ہیں، آغاز برنی وہ ان کے شاگرد تھے۔ آغاز برنی نے سوال کیا کہ استاد جی بعض بڑے قبیح لوگ ہوتے ہیں، بڑے گندے اور بڑے انسانیت دشمن ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی خیر کا کام ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ بھی شاعر اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی مل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں، جس وقت اس نے کوئی اچھا شعر کہا اس کی روح بالکل مصفہ تھی اور صاف ستھری اور گداز تھی، وہ بعد میں جا کر بدل گیا ہو یا اس نے اپنا رخ بدل لیا وہ الگ بات ہے، لیکن شعر کے نزول کے وقت اس کا جو روح کی کیفیت تھی وہ عین وہ تھی، جتنی گداز، جتنی لطیف ہوگی وہی روح اوپر پرواز کر سکتی ہے، جو کثیف روح ہے اوپر پرواز ہی نہیں کر سکتی۔ تو چونکہ ذکی صاحب تخلیق جو ہے
وہ کچھ خصائص ایسے ہیں جو ملکیت ہیں اللہ کے، مثلا رحیم اس کے نام ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اسی طرح خالق ہے، مصور ہے، یہ اس کے نام ہے اور اس کی یعنی اس کی یہ ملکیت ہے، اس کی صفات ہے۔ اگر یہی صفات انسان میں آ جائے وہ پھر انسان کو یہ صفات دیتا ہے، لیکن ادنا درجے کی، اعلیٰ درجے کی تو اس کے اپنے پاس ہے۔ مثلا کائنات کو دیکھ لیں یا جنت کے بارے میں جو قرآن مختلف صحائف میں ہے کہ اس قسم کی، یا دنیا کو ہی دیکھیں تو دنیا اتنی خوبصورت، ایسے ایسے منظر ہیں کہ انسان دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بن گئے، کس طرح یہ رنگ پرندوں کے دیکھیں، زمین پانیوں کے رنگ دیکھیں، سمندروں کے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن آگے پھر سفید ہو جاتا ہے۔ تو وہ مصور ہے، تو مصوری تھوڑی سی اس نے انسانوں کو بھی دی ہوئی ہے لیکن ادنا درجے کی۔ اب یہاں ایک بات ہے بڑی اہم، جو وہ مصور جو ادنا ترین درجے کا ہے، یا وہ شاعر جو ادنا ترین درجے کا ہے، یا خالق جو ادنا ترین درجے کا ہے، وہ جو اپنی صفت کو بڑھائے گا یا بڑھ جائے گی، اس کی صفت جو جائے گی تو اس کا زمین سے ناطہ کم ہوتا جائے گا، وہ آسمان کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا، اور وہ جو آگے بڑھے گا، آگے بڑھے گا تو آسمان کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا۔ بالآخر ایک ایسی ذات بھی گزری ہے جو اللہ سے جا ملی ہے، وہ اس تخلیق میں، اس صفت میں، رحیمی کی صفت میں، رحمت کی صفت میں اعلیٰ، انسانوں میں اعلیٰ ترین تھی، تب جا کر وہ اس مرتبے پر آ گیا ہے کہ وہ اس کو معراج کا منصب حاصل ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے اس جگہ پر بڑا شاندار شعر کہا ہوا ہے کہ بڑا اچھا شعر ہے وہ کہ بھئی سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ اگر انسان کو وہ بخشش کر دے، وہ عطا کر دے، اور انسان بھی اس میں خالص اور مخلص ہو، مکمل، وہ بالکل مکمل مخلص ہو اس فن سے، اس تخلیق سے، تو پھر عالم بشریت کی زد میں وہ اس کی پرواز اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ ویلاسٹی جو ہے انسانی روح کی، وہ الوہی روح کے ساتھ جا کر ٹچ ہو جاتی ہے۔ جیسے سائنس میں بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایسی ویلاسٹی کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہیں کہ آواز ہم کیپچر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی، حضرت یوسف کی آوازیں ابھی تک، اور حضرت عیسیٰ کی آوازیں اسی میکینکزم میں وہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ کچھ کر بھی لی ہیں، کچھ آوازیں، لہریں موجود۔ تو ویلاسٹی کی بات ہے۔ تو جب شاعر یا تخلیق کار اپنی تخلیق کو اس درجہ پر، درجہ کمال تک پہنچا دے، اس میں ایسی اکملیت پیدا ہو جائے کہ وہ ویلاسٹی جا کے فطرت کے ساتھ جب مل جائے گی تو وہ راز اور وہ چیزیں اس کے گرپ میں آ جائیں گی جو عام انسانوں کے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے محرم راز درون میں خانہ کہا گیا ہے کہ یہ میں محرم راز درون میں خانہ ہوں۔ تو یہ جتنے بڑے شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے شاعر، جیسے عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، ان کی روح اتنی پالش اور اتنی لطیف ہو چکی ہوتی ہے، اتنی ڈیلیکیٹ ہو چکی ہے کہ وہ ڈیلیکیٹ روح جو ہے وہ اعلیٰ ترین روح کے ساتھ جا کر کہیں میچ کر جاتی ہے، وہ پھر اس درجہ کمال تک پہنچ جاتی۔ تو تخلیق دراصل صفت خداوندی ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اس کو اعلیٰ ترین درجے پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص دی ہوئی اس نعمت کو کم تر درجے پر لاتا رہے، نیچے پہنچتا رہے، نیچے وہ تحت الثری میں چلا جائے گا۔ اگر اعلیٰ ترین درجے پر، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر، مصور، تخلیق کار اور کوئی بھی تخلیق کار گناہ گار ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنی تخلیق کو اعلیٰ سطح پر پہنچانے کی کوشش میں مگن نہیں رہتا، وہ گناہ گار ہے۔ اس کی
اس کا اچھا ہونا، اس کا زاہد ہونا، اس کا عابد ہونا اور اس کا عظیم ہونا اسی پر دار و مدار ہے کہ وہ اپنی اس صفت کو، اس نعمت کو جو دی گئی ہے اس کی حفاظت کرے اور اس کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچاتا تو میں سمجھتا ہوں وہ گناہ گار ہے۔ اور یہ جو کفران نعمت ہے، یہ جو گناہ باقی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا اس کے لیے گناہ یہی ہے کہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ وہ امین ہے اس کا امین۔ تو باقی یہ ہے کہ شعر کی جو ٹیکنالوجی ہے یا اس کی جو کیمسٹری اور فزکس ہے شعر کی، وہ ایک الگ شعبہ ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ بڑی اچھی لوگوں نے بڑے شاندار اس پر کتابیں لکھی ہیں، خاص طور پر عربی میں۔ عربی زبان میں اس لیے ذخیرہ یہ سارا موجود ہے کہ عربوں کو فخر کی، عربوں میں تھا کیا؟ بنجر زمینیں، سنگلاخ زمینیں، اور وہ سارے قزاق تھے، چور ڈاکو تھے یہ قبل از اسلام، اور قتل و غارت ان کا پیشہ تھا، لڑائیاں جنگیں، قتل و قتال، جنگ و جدال ان کا پیشہ تھا۔ ان کے پاس جو فخر کی چیزیں تھیں وہ 2-3 تھیں۔ ایک تو ان کے پاس فخر کی چیز تھی زبان، اور آج تک وہ عربی کا مطلب بولنے والا، اور عجمی کا مطلب گونگا۔ وہ غیر عربی کو عجمی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گونگا، یعنی اس کو وہ زبان ہے ہی نہیں۔ فصاحت بلاغت عربی میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں ہر سال یہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ قصیدہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیتے تھے جو انعام میں نمبر 1 پر آتا تھا۔ اس قسم کے 7 قصائد، 7 قصیدے، سابہ میں 7 معلقات کا مطلب لٹکے ہوئے، اور سبا کا مطلب 7، وہ پورے عرب کی دنیا میں 7 معلقات وہ لٹکائے گئے تھے کہ فصاحت، بلاغت اور علم بیان میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ان میں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اگر فخر تھا تو نمبر 1 زبان پر تھا۔ نمبر 2 ان کے پاس جو فخر کی چیز تھی وہ تھی اونٹ کے کم از کم 100 یا بعض لوگ کہتے ہیں 93 نام ہیں۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کا اور نام ہے، جب وہ پیدا ہونے کے بعد زمین پر پڑا ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اور نام ہے، جب وہ چلنا شروع کر دیتا اور نام ہے، جب وہ ماں کا دودھ پیتا اور نام، اس طرح بے شمار نام ہے۔ کیونکہ اونٹ ان کا ذریعہ، اونٹ کے ذریعے سے زندگی ان کی چلتی تھی۔ تیسری اگر کوئی چیز ہے تو وہ تلوار ہے۔ تلوار ان کو ملی ہے، تلوار سے ان کی ثقافت اور تہذیب آگے بڑھتی تھی، یا سیاست آگے بڑھتی تھی، یا تمدن آگے بڑھتی تھی۔ تو زبان کا جو افتخار ان کے پاس ہے یہ کسی اور لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور زبانوں کے پاس نہیں ہے جو زبان کا افتخار عربیوں کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آخری کتاب جو سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، اور آخری پیغمبر جو سب سے قیمتی، سال سے افضل اور سب سے اکمل ہے، وہ عرب میں اتارا گیا، ورنہ خونی برج میں آ جاتا کوئی نبی، یا ان کی زبان سرائکی یا پنجابی یا پشتو میں آتا، ایسا نہیں ہے۔ وہ زبان چنی گئی ہے، اس کی وجہ ہے، اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ نیات کو سمجھتا ہے، جس کریشن کو اس نے پیدا کیا اس کی صلاحیتیں اور اس کی قابلیتیں اور اس کی کمزوریاں سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ عرب ضد کے پکے ہیں، اول تو یہ بات مانیں گے نہیں، اگر مان لی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو کوئی مذہب اسی قوم میں ہی پنپ سکتا ہے کہ وہ عام بات نہ مانے، جب وہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بات سچی ہے تو پھر مانے اور پھر پیچھے نہ ہٹیں، پھر واپس نہ آئیں۔ تو عربوں میں یہ خصوصیت تھی کہ بات مانتے نہیں تھے، اگر مان گئے تو پھر واپس نہیں ہوتے تھے۔ کتنی تکلیفیں سہیں بلال نے، کتنی تکلیفیں سہیں حسین نے، کتنی تکلیفیں سہیں وہ 72 نے، لیکن وہ واپس نہیں ہوئے اپنی زبان۔ یہ ہے عربوں کی خاص خصوصیت کہ وہ مانیں گے نہیں، مان گئے تو پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے قرآن نازل وہی ہوا کیونکہ ان کی زبان ایسی ہے۔ پھر عربی زبان کو میں ذاتی طور پر، میرا ایک مضمون بھی ہے کتاب میں، تعویلات میں، وہ ہے زبان کے حروف اتصال۔ فارسی زبان میں حروف اتصال وہ اس کا نام ہے، اس میں عربی کا بھی میں نے حوالہ 1-2 پیرے دیے ہوئے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی زبان عربی ہے، عربی زبان ہے۔ ہمارے سیغے 5-6 ہیں، ہمارے ان کے 14 ہیں،
دو کے لیے اور لفظ ہے، ایک کے لیے اور ہے، اور جمع کے لیے اور ہے. ہمارے تو دو ہیں، واحد جمع. ان کے لیے واحد تثنیہ پھر جمع. دو کے لیے اور ہے، مثلا والدین مینز دو، طرفین مینز دو، اسی طرح مشرقین مینز دو، اسی طرح ثقلین، حسنین، بالکل وہ تثنیہ کے لیے ہے، لیکن جمع کے لیے اور ہے. تو یہ سائنسی زبان ہے. عربی جو ہے وہ سائنسی زبان ہے، وہ واحد سائنسی زبان ہے کرۂ ارض پر جو سائنسی اگر آپ کو ایک لفظ آ گیا، میں اب بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس کو دو حصوں میں کر لیں. اب میں ادھر چل پڑا ہوں زبان کے بارے میں. مثلا عربی واحد زبان ہے جس میں ایک مادہ ہوتا ہے، اس مادے سے پھر الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ مادے کو سمجھ گئے، روٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اگر آپ مادے کو، آپ کے پاس مادے کا علم آ گیا. مثلا ایک لفظ ہے نظم. نظم کا مطلب ہے ترتیب، تنظیم، ترتیب، ڈسپلن، آرگنائزیشن وغیرہ وغیرہ. اصول. اچھا، اب نظم آپ کے پاس یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، نون، زوئے اور میم. نظم پہلا متحرک ہے، باقی 2 مسکون ہیں، زوئے بھی مسکون، میم بھی سکون. اب اس سے لفظ بنا ہے، نظم سے بنا ناظم، وہ یہ اسم فاعل بن گیا، ناظم بنانے والا. نظم سے بنا انتظام، یہ اسم معرفہ بن گیا. نظم سے بنا منظوم، پھر اس سے بنا جمع منظومات، پھر اس سے بنا ناظم، پھر اس سے اور الفاظ بنتے چلے جائیں گے. یہ 10-12 الفاظ نظم کی روٹ پر بنتے چلے جائیں گے. کوئی سنبھالا ہوگا، کوئی اسم معرفہ ہوگا، کوئی اسم فعل ہوگا، کوئی سنبھالیہ ہوگا، کوئی نکرہ ہوگا، کوئی معرفہ ہوگا. اور جو معرفہ کا جو قانون ہے وہ تمام لفظوں کے معرفہ کا وہی اصول ہے. جو فاعل کا، مثلا فاعل ہے، فرض کریں اب نظم سے بنا ناظم، تو اب آپ آگے چلتے جائیں، فعل سے بنا فاعل، اسی وزن پر ہے، ناظم فاعل، اسی طرح بنتے چلیں اور آسان ہے. وہ چونکہ سائنسی اصول ہے لہٰذا اسی وزن پر بنیں گے، اسی اصول پر، نظم کے اصول پر ہی. ایک میں نے مثال دی، اسی لیے جو عروض جس نے ایجاد کیا تو وہ حج کرنے گیا تھا اور کوئی دعا نہیں مانگی. اس نے کہا یا رب کریم مجھے ایسا علم عطا کر جو کسی کے پاس نہ ہو. جب وہ واپس آیا تو اس نے عروض ایجاد کر دیا لفظ فعل سے، فے این لام. اب عروض جتنے بھی ہیں وہ فے این لام کی بنیاد پر، فعلن، فاعلن، مفاعلن وغیرہ وغیرہ، تو اس کو وہ علم دے دیا گیا. وہ اب دیکھیں کہ وہ بھی وہ اس روٹ کی بنیاد پر ہے، وہ اس کا جو مادہ ہے اس کی بنیاد پر علم عروض وہ بنا. تو بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہی قدرت نے آخری جو مکمل دین ہے، پہلے بھی تھے دین، عیسیٰ کا بھی دین ہے، موسیٰ کا بھی دین ہے، اسی طرح تورات بھی ایک دین ہے، لیکن یہ جو دین ہے یہ مکمل ہے. جب انسانیت بالغ ہو گئی، تمام علوم پورے کے پورے آ چکے، تو پھر اس کو آخری پیغمبر دیا گیا کہ اب اس میں قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ زبان کی عظمت ہے، زبان کی عظمت ہی اس دین میں آئی ہے.